جب کسی محفل میں بہت باتیں ہو جاتی ہیں تو ایک شخص ہوتا ہے جو بھرا ہوا بیٹھا ہوتا ہے اور تیار ہوتا ہے جواب دینے کے لیے. وہ اس وقت پوزیشن ہے عثمان ڈار صاحب کی. ڈار صاحب جواب دیں. دیکھیے بات یہ نہیں ہے, کچھ فیکٹس ہیں. آپ پہلے خود بات کر رہے تھے کہ تعیناتی کے حوالے سے یا پوسٹنگ ٹرانسفر کے حوالے سے جو مریم نواز صاحبہ نے ایک بیانیہ دیا جی کہ جنات اور طوطا وہ فال جو نکلتی ہے اس کے اوپر جو وہ بات کر رہی تھی, اور پھر جو بھی ریورٹل آیا ہماری طرف سے. پہلے میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, آج تک نہ ہی ہم نے کبھی بختیار بھٹو صاحبہ کے بارے میں بات کی ہے, نہ آصفہ بھٹو کے بارے میں بات کی ہے, نہ ہی مریم نواز صاحبہ کی ایک بہن ہے, مجھے تو ان کا نام تک نہیں پتا کیا ہے. تو وہ تمام ان پولیٹیکل فیملیز کے لوگ جو پولیٹکس کا حصہ نہیں ہے, کبھی آج تک تنقید کا نشانہ نہیں بنایا یا ایسی باتیں نہیں کی. ٹھیک ہے. تو ایک خاتون اول کے بارے میں ایک خاتون نحل میں سمجھتا ہوں جو ہیں وہ باتیں کر رہی ہیں, نحل ہیں عدالتوں سے, اور پھر وہ ان کو یہ لوگ ڈریگ کرتے ہیں. ہاں اور یہ پھر کہنا جی اداروں کے انسٹیٹیوشنز کے آج تقدس کی بات کی جا رہی ہے. مجھے خوشی ہو رہی ہے پی ایم ایل این والے آج ہمارے آرمی چیف کے تقدس کی اور ان کا جی ادارے کے تقدس کی بات کر رہے ہیں, پھر ان کی پوزیشن کی بات کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں. مجھے بڑی خوشی, اور یہ کلپ آپ نے ان لوگوں کے ریکارڈ کا حصہ رکھنے ہیں کیونکہ چند دنوں کے بعد یہ پھر وہی کریں گے جو یہ کرتے آ رہے ہیں. کیا کریں؟ پھر یہ اداروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے, اسی عظیم پاک فوج کے خلاف یہ زہر اگلیں گے, اسی آرمی چیف کو بھی دیکھیے گا کس طرح کے خطابات یہ دیں گے, پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی یہ لوگ بات کریں گے. صرف سیاست کر رہے ہیں, تھوڑی سی آپ بھی تھوڑی سی احتیاط کیا کریں نا, ہینڈل وتھ کیئر ہوتا ہے نا ذرا. چیز دیکھیں اگر 48 گھنٹے میں, ایک تو آج دیکھیں ایک چیز سوشل میڈیا پہ آتی ہے اور سوشل میڈیا سے ڈرائیو کر کے وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے. ایک ڈیبیٹ کی میں بات کر رہا ہوں نا, جو بھی ایک گیس ورک چل رہا ہے جی, یہ شاید اس وجہ سے ایک سمری کا پروسیس رک گیا یا نوٹیفیکیشن نہیں کیا گیا. جب پرائم منسٹر یا آرمی چیف ملتے ہیں اور وہ ایک نقطے کے اوپر آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں اور ایک پروسیجر جو رکا تھا وہ سٹارٹ کر دیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس ڈیبیٹ سے آگے جانے والی بات ہے. اور جس کو وہ کنٹروورشل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان چیزوں کے ساتھ جنات اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک اور بات کی نا, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف بننے کی کوشش نہ کریں, وہ جدوجہد سے بندہ بنتا ہے. مطلب وہ میرے خیال میں ان کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت. دیکھیے ایک تو اللہ نہ کرے ساڑھے جو کوئی بھی میاں نواز شریف بنے, جو اللہ معافی دے ان کا حال ہے, جو وہ پوری دنیا میں دربدر ہو رہے ہیں اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. تو ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. میں مریم صاحبہ کو جیو کے پروگرام کیپٹل ٹاک سے پیغام دینا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر تک بھی یہ نہیں سوچتا, نہ ہی ہم خواب میں ایسا سوچ سکتے ہیں. دیکھیں انہوں نے دو باتیں وہاں کی. ایک انہوں نے کہا جی کہ شیر کا وہ لبادہ اڑنے سے یا وہ شیر نہیں بن جاتا, اور میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ شیر کا انتخابی نشان ہونے سے بھی شیر نہیں بنتا. اگر میاں نواز شریف حقیقی شیر ہوتے تو آج اس ملک میں ہوتے, ملک چھوڑ کے نہیں بھاگتے. ہماری عظیم پاک فوج کو یہ لوگ آئے روز ٹارگٹ کرتے ہیں, آئے روز. آپ دیکھیں وہ ہماری عظیم پاک فوج جس کے جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے اس ملک کے لیے پیش کیے, یہ خون کا قطرہ نہیں دے سکتے. جان کا نذرانہ تو دور کی بات ہے. جب بھی برا وقت آتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ وہ سیاسی کچھوے ہیں, جس طرح ایک کچھوا جب اس کے اوپر اٹیک کیا جائے وہ اپنے آپ کو ایک خول میں لے جاتا ہے. جان کا نذرانہ تو فوج ہی دیتی ہے. جب بھی ان کے اوپر برا وقت آتا ہے یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. یہ کہنا جی کہ ہم حقیقی شیر ہیں, تو پھر میاں نواز شریف کو کہ یہاں آئے. دوسرا ایک سیکنڈ ٹھہریے گا, انہوں نے آج کہا جی ہمارے اوپر جیلی کیسز کیے گئے ہیں. میں مریم نواز صاحبہ سے پوچھتا ہوں کیا جیلی ٹرسٹ ڈیڈ نیب لے کے آئی تھی, کیا جیلی کیلبری فانڈ نیب لے کے آئی تھی, کیا جیلی قطری خط نیب لے کے آئی تھی, کیا ان کا جو جیلی بیانیہ تھا جی یہ ہیں وہ ذرائع جو آج تک قوم کے سامنے نہیں آئے, کیا وہ نیب لے کے آئی تھی, بجائے کہ ایک فیشن شو کرنے کے عدالتوں کے باہر. یار اب یہ بھی غلط بات ہے نا, اب یہ مزے کا خیز بات ہے فیشن شو. یار کوئی اچھے کپڑے پہن کے کہیں جا رہا ہے اور وہ سیاسی رہنما تو گل بھی نہ کرے. نہیں بات کرے نا آگے, نہیں بات کیا, اس کی مرضی ہے, وہ جو مرضی بات کرے. یار چہرے گھسے پٹے بیانیے کے ساتھ باہر آ جاتے ہیں ڈار صاحب, اور پھر اداروں یار کسی سیاستدان کے اوپر یہ پابندی نہیں لگ سکتی کہ وہ میڈیا کے اوپر جا کر یا پریس ٹاک میں کیا بات کرے. ہم کیسے کپڑے پہن کے آئے, قابل اعتراض گفتگو نہیں ہونی چاہیے, اپنی بات کرنے کا سب کو حق ہے. زبیر صاحب کسی روز پریس کانفرنس میں رسیدیں نکلیں گی. اچھا چلے زبیر صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, آج آپ جب اداروں کے تقدس کی بات کر رہے ہیں تو ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ بھئی آپ کس منہ سے یہ کر رہے ہیں. آپ کے تو لیڈران ٹویٹس کے اندر پریس ٹاک کے اندر نام لے لے کر
فوج کے سربراہان اور اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں. آپ کے ساتھ ایک سوال میں بھی کر لوں؟ جی کر لیں زبیر صاحب کٹھا جواب دے دیتے ہیں. زبیر بھائی ایک سوال میرا بھی، مسلم لیگ نون کی پالیسی ہے کہ گجرانوالہ جلسے سے لے کر اب تک کہ مہنگائی کے ذمہ دار تم ہو، تو کیا میں آئندہ سے اپنے ہر ٹاک شو میں نواز شریف نہیں، کیا میں آپ کا سوال کر رہا ہوں، کیا سر میں آپ کو سوال کر رہا ہوں، سوال ایک میرا کے اوپر ڈسکشن ہو نہیں نہیں نون لیگ کیا آئندہ سے میں بھی یہ کروں کہ نواز شریف شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز کے خلاف بات کر کے مسلم لیگ نون بہت زبیر صاحب کو دیتے ہیں. زبیر صاحب دور بیٹھے. جی زبیر صاحب میں آپ کی سمجھ گیا ہوں. پہلے پرابلم جو ہے نا، سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر ہے نا، ہی از اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر، اور وہاں سے پرابلم شروع ہوا ہے. جب آپ کسی کو سلیکٹ کر کے بٹھاتے ہیں نا اوپر، اور اس کی جدوجہد شروع ہوتی ہے 30 اکتوبر 2011 سے، اور وہ اس کو جگہ جگہ مورے، اور کل جہانگیر ترین نے اس کا ایک تو اشارہ دے بھی دیا، کھلے الفاظ میں دے دیا کہ کیسے پنجاب کی حکومت بنائی گئی تھی اور فیڈرل حکومت کے پیچھے کیا کرامات تھے بنانے میں اور ان کو بٹھانے میں. تو سب سے پہلے جب سلیکٹ کیا جا رہا تھا تو یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ بھائی کرکٹ کھیلنا ایک چیز ہوتی ہے اور ملک چلانا ایک الگ چیز ہوتی ہے. نہ ان میں کمپٹنس ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، نہ ان میں کوئی کیپیبلٹی ہے، نہ کیپیسٹی ہے. ابھی میں آپ کو سمپل سی بات بتا دیتا ہوں. آپ سوچیں کہ اس ملک کے فیصلہ سازی کیسے ہوتی ہے اور کیا اس ملک کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. ایک ہفتے میں ایک نوٹیفیکیشن نہیں ٹھیک ہوتی. اگر یہ کارپوریٹ سیکٹر ہوئے نا تو یہ آدھے گھنٹے کا کام ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے، سوائے اس کے کہ یہ تصدیق کی جائے. اب آپ یہ جو مصطفیٰ کھوکھر نے بات کی تھی کہ ایل این جی، میں صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں کہ آپ کو پتا ہے نومبر دسمبر میں ہمارے پاس ایل این جی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ نااہل حکومت ہے، ان کو کام آتا ہی نہیں ہے، اوپر سے کرپٹ ہیں، پیسے بھی بھرتے ہیں کیونکہ فرنس آئل سے چلائیں گے بجلی، وہ مہنگی بھی ہوئے گی اور جیبیں بھی بھری جائیں گی. تو مسئلہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس کو کس طرف سے جا کے دیکھا جائے. آج عثمان ڈار نے یہ تو مان لیا کہ جی تصدیق ہم نے اب کی ہے، یہ پہلے کرتے تھے. یہی کہہ رہے ہیں نا وہ کہ جی یہ یاد رکھنا. بھائی یاد کیا رکھنا، آپ اپنا جواب دیں کہ آپ کی تصدیق آپ کو بیٹھے کیا چیز سر ٹویٹس وغیرہ پہ غور کریں. آپ بھی کر رہے ہیں آپ تصدیق. او بھائی تو عثمان ڈار نے تو ایکسیپٹ کر لیا نا. کیا ایکسیپٹ کر لیا؟ جی ہم کر رہے ہیں. بھائی آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، سن لیں. اچھا نہیں اب سن لیں نا، سن تو لیں. یہ بات میں نے کی نہیں ہے، ویسے میرے نام پہ لگا رہے ہیں. میں تو آپ مجھے سیریسلی بھٹی صاحب بھی گواہی دیں گے، مجھے دنیا کا کوئی ملک اٹھا کے دیکھ لیں. اور یہ جو بار بار کہتے ہیں نا عظیم پاک فوج کے چیف کی ایکسٹینشن تھی، اس کے ساتھ آپ نے حشر کیا تھا؟ پوری دنیا میں تماشا بنایا ہے. پوری دنیا میں آپ کے لا منسٹر سے لے کے بابر اوان سے لے کے وزیر اعظم سے لے کے پرنسپل سیکرٹری سے لے کے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کو ہینڈل کس طرح. ہم اس کو پورا چابیاں پکڑا دی اس کو ملک چلانے کے لیے. اصل مسئلہ تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوا جب اس کو سلیکٹ کیا گیا. بھائی کسی اور کو کر لیتے، اگر پی ٹی آئی کو ہی دینا تھا تو کسی اور کو دے دیتے بھائی. اس کو شاہ محمود قریشی کو دے دیتے، وہ کھٹک صاحب کو دے دیتے، وہ ڈیفنس منسٹر سے تو زیادہ اچھا یہ چلا لیتے. ٹھیک ہے، مطلب کمال ہے. ایک کے بعد دوسری چیز ہوتی چلی جا رہی ہے. میں نے آپ کو ایل این جی کی صرف ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس ملک میں سودا نہیں ہو سکا کیونکہ اتنے نااہل ہیں کہ، اور بار بار ہوتا ہے، ہر مہینے ہوتا ہے، لیکن باز نہیں آتے کیونکہ جیبیں. زبیر صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا. ان کی تنقید زبیر صاحب یہ ہے کہ آپ نااہل نہیں ہوں گے آپ کے مطابق، لیکن آپ بھی اداروں کی عزت نہیں کرتے، اور جہاں پر آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ بھی اداروں کو نیم کالنگ کرتے ہیں، ان کے سربراہان. یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے کہ عزت نہیں کرتے. میری ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ میاں صاحب گجرانوالے کے جلسے میں کچھ کہتے ہیں، میری ڈیفینیشن ہے. یا کوئی ٹویٹ میں کوئی لکھ دیتی ہے مریم نواز شریف صاحبہ، تو میری ڈیفینیشن ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جی زبیر صاحب، وہ زبیر صاحب کا سگنل ڈراپ ہو